وسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سیدی یا شفیع المذنبین۔ بعد از حمد و صلات خطبہ دے اندر قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید دے جڑے کلمات مبارکہ تلاوت کیتے نے انہاں دے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا کہ تانوں جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دون او لے لو اور جس کم تو روک دون اس تی روک جاؤ۔ اج دا عنوان سخن ہے اسلام دے اندر مزاح دا کی تصور ہے۔ دو چیزاں نے بنیادی طور تے، ایک ہوندا ہے مذاق، ایک ہوندا ہے مزاح۔ انہاں دوواں وچ فرق ہے۔ فرق کی ہے؟ مذاق اس دے اندر اکثر جھوٹ دی آمیزش ہوندی ہے تے نال اگلے نو تکلیف دینے دا بھی سبب موجود ہوتا ہے، جبکہ مزاح اس دے اندر نہ تے جھوٹ دی ملاوٹ اور آمیزش ہوندی ہے اور نہ ہی اگلے نو تکلیف دینے دا سبب موجود ہوتا ہے۔ اور مزاح اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سنت مبارک ہے، یعنی خوش طبعی کرنا، لیکن اس انداز وچ کرنا کہ وہ جھوٹ بھی نہ شامل ہوئے اور اگلے نو تکلیف دینے دا سبب اور ذریعہ بھی موجود نہ ہوئے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو حدیث پاک روایت کیتی گئی ہے۔ آپ ارشاد فرمانے نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ دی بارگاہ وچ صحابہ کرام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکا تداعبونا، بے شک تساں بھی تے ساڈے نال خوش طبعی کر دے ہو، دل لگی کر دے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا اقول الا حقا، میں جڑی خوش طبعی دے اندر بھی گفتگو کرنا او دے صرف سچ شامل ہوتا ہے، اس دے اندر کسی قسم دی جھوٹ دی ملاوٹ آمیزش نہیں ہوندی اور نہ ہی اگلے نو تکلیف دینے دا کوئی ذریعہ اور سبب موجود ہوندا ہے۔ المختصر مسکرانا، خوش طبعی کرنا، دل لگی کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سنت مبارک ہے، لیکن یہ ادن تک ہی ہے جدن تک اس دے اندر بندہ جھوٹ نہ ملاوے، اگلے نو تکلیف دینے دا ذریعہ وچ نہ بناوے۔ اگر اگلے بندے نو دھوکھا دینے گل کر کے یا اس بندے نو اذیت دینی ہے، تکلیف دینی ہے، کوئی ایسا سبب وچ لیمنا ہے تو وہ مذاق ہو جائے گا جس دی شریعت وچ اجازت نہیں، بلکہ وہ گناہ کبیرہ دے اندر شامل ہو جاتا ہے۔ ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے مزاح دیاں جڑیاں
چند واقعات نے وہ تواڈے سامنے ذکر کرنے نے۔ ایک شخص آیا، انہیں آ کے عرض کی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منو سوار کرو اونٹ تے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ارشاد فرمایا، میں تے تینوں اونٹنی دے بچے تے سوار کرنا ہے۔ وہ بندہ ششو پانجی چے کہ اونٹنی دا بچہ جڑا ہے وہ تے میرا سفر دا ساتھی نہیں ہو سکتا، کمزور ہوئے گا۔ میں تے ایک طاقتور اونٹ دے بارے سوال کیتا ہے کہ مینوں عطا فرماؤ تاکہ میں اس تے سوار ہو کے اپنی منزل دی طرف چلا جاواں۔ جس وقت اس دی پریشانی نو ویکھیا تے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اونٹ بھی تے اونٹنی دا بچہ ہی ہوندا ہے نا، کہ انہوں اگلے نو مسکرایا بھی ہے، نال خوش طبعی بھی کیتی ہے، یعنی داں گے تنوں اونٹ ہی، لیکن ہے کہ پہلے ایک ایسا جملہ بولیا اگلا بظاہر پریشان ہویا ہے، لیکن گل اودے چ معاملات سارے خوش طبعی دے اندر سچائی تے مبنی سن، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جڑا اونٹ تنوں دیتا جائے گا جس تے تو سوار ہونا ہے وہ بھی تے کسے اونٹنی دا بچہ ہی ہے نا۔ اسی طرح ایک عورت آئی، انہیں آ کے عرض کی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورت بھی بڑھیا سی، بڈھی مائی سی، انہیں آ کے عرض کی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے واسطے دعائے مغفرت کرو، جنت دی دعا کرو۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بڈھیاں جنت وچ کو نہیں جانا۔ وہ پریشان ہو گئی کہ وہ میں دعائے مغفرت کروانا آئی ہاں، جنت دی دعا کروانا آئی ہاں، تے نبی کریم علیہ السلام فرما رہے نے بڈھیاں جنت وچ کوئی نہیں جانا۔ نال ہی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیا قرآن نہیں پڑھیا جے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم دے اندر ارشاد فرمایا، انا انشأناہن فجعلناہن ابکارا عربا اترابا، کہ بے شک اسیں ان عورتوں نو پیدا کیتا ہے پھر اساں انہاں نو کواری عمر والا بنا دینا میں، تاکہ وہ زیادہ محبت کرن والیاں اور اپنے ہم عمر شخص دے نال رشتہ ازدواج دے اندر منسلک ہو جانا ہے۔ جس وقت نبی کریم علیہ السلام نے یہ آیہ مبارکہ پڑھی تو اس کا مطلب یہ سی کہ اگرچہ تسی اس ٹائم بڑھیاں ہو لیکن جنت دے اندر کوئی بوڑھا مرد ہوئے گا یا بوڑھی عورت ہے، اس نے جوان بن کے جانا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمان دا مطلب یہ سی، جس ویلے اے فرمایا تے او عورت بھی مطمئن ہو گئی۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ہے، حضرت سیدنا ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے پینڈو یعنی پنڈ دے رہنے والے، جنگل وچ رہنے والے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی سن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہاں نو خوش طبعی دے طور تے ارشاد فرماندے سی، ظاہر ساڈا پنڈ ہے تے اسی ظاہر دے شہر ہاں۔ مطلب کی سی کہ وہ جنگل دے اندر رہندے سن، پنڈاں دے اندر رہندے سن، جس وقت کوئی پنڈ دی چیز نویں سوغات بننی انہاں نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ تحفہ لے کے حاضر ہو جانا، وہ ادھروں پنڈ والیاں سوغاتاں لے کے تحفے دے طور تے حاضر ہو جاندے سن، تو جس وقت جان لگدے سی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام انہاں دی ضروریات دے مطابق شہر دیاں چیزاں انہاں نوں تحفے چ ارشاد عطا فرماندے سن۔ جس وقت ایسا معاملہ ہویا، ایک دفعہ اس طرح ہویا کہ بازار دے اندر حضرت سیدنا ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا کچھ سامان فروخت کر رہے سن۔ ظاہر پنڈ دے رہنے والا اپنی سوغات وغیرہ اکثر شہراں وچ جا کے ویچدے نے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہاں نوں بازار دے اندر کاروبار کردیاں شے ویچدیاں دیکھ لیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام انہاں دے پچھوں تی آئے کنڈ والی سائڈ تو اور آ کے اکھاں دے اگے ہاتھ مبارک رکھ لے۔ جس وقت رکھ لے تو نبی کریم علیہ السلام فرمایا، بجھو کون ہے؟ انہوں نے سمجھ تے آ گئی۔ انہوں نے جس وقت بوجھ لیا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہے کوئی بندہ جڑا اس غلام نو خرید لوے؟ اون حضرت سیدنا ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے آمدہ روایتاں دے اندر شکل و صورت دے لحاظ نال کوئی حسین اور خوبصورت نہیں سن،
انہوں دی شکل و صورت بظاہر ایسی سی کہ لوگ اس نو ناپسندیدگی دے طور تے دیکھتے سن۔ جس وقت نبی کریم علیہ السلام فرمایا ہے کوئی بندہ جڑا اس غلام نو خریدے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ اس وقت اللہ دی قسم تسی مینو اس انداز وچ پاؤ گے کہ مینو بالکل گھٹیا شمار کیتا جائے گا، کیونکہ میری شکل و صورت اس طرح دی نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے خوش طبعی دے طور تے ارشاد فرمایا اللہ دی قسم تو رب دی بارگاہ وچ واللہ عند اللہ لست بقاصدن، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ظاہر تو میرے رب دی بارگاہ وچ گھٹیا بندیاں وچوں نہیں ہے، تیری کم قیمت نہیں ہے، تیری بڑی قدر و قیمت ہے۔ قدر و قیمت کیوں بنی ہے کہ تو میرے تے ایمان لیندا تو صحابی بن گیا ہے، تینوں جڑا رتبہ ان رب دی بارگاہ چوں عطا ہویا وے وہ اتھے کسی اور سردار نو نہیں ہے جنہ میرے تے ایمان نہیں لے کے آندا، اس واسطے اے ظاہر تو بڑی قدر و قیمت عالم ہے۔ بہرحال نبی کریم علیہ السلام اکثر صحابہ کرام دے نال بچیاں چھوٹیاں دے نال خوش طبعی فرماندے سن، مزاح آپ کردے سن، لیکن پہلے ہی نبی کریم علیہ السلام نے صحابی نو فرما دیتا سی پوچھن تے، حضور علیہ السلام نے فرمایا سی لا اقول الا حقا، میں مزاح دے اندر بھی جڑا کلام اور گفتگو کرنا وہ صرف سچی کرنا، اس دے اندر جھوٹ دی ملاوٹ نہیں ہوندی، اس دے اندر کسی نو تکلیف دینے دا ذریعہ اور سبب موجود نہیں ہوندا، یعنی مزاح کرنا نبی کریم علیہ السلام دی سنت مبارک ہے، لیکن مذاق کرنا کسی بھی مسلمان دا کسی انسان دا اسلام دے احکامات دا ایک گناہ کبیرہ وے اور اس تو بچن دا حکم دیتا گیا وے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صرف اور صرف اس واسطے خوش طبعی فرماندے سن کہ آپ دا کم کی سی کہ غم زدہ لوکاں نو خوش کرنا، اور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لوکاں نو نفع دین دیاں صورتاں جو ایک صورت یہ بھی ہے کسی بندہ مومن دے دل دے اندر کوئی ایسا کم کر دیو کہ او دے دل دے اندر خوشی داخل ہو جائے، یہ بھی نبی کریم علیہ السلام دی سنت مبارکہ وے، لیکن چیز ایک ہی ذہن وچ رکھنی ہے کہ مذاق جائز نہیں، مزاح جائز ہے۔ ایک آخری حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَيْلٌ لِلَّذِي يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ لِيُدْحِكَ بِهِ النَّاسَ وَيْلٌ لَهُ وَيْلٌ لَهُ، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اس شخص واسطے ہلاکت ہے جڑا گفتگو کردا ہے تے اس دے اندر جھوٹ بولدا ہے، تے جھوٹ بولن دا وچ عذر کی کردا ہے لیُدْحِكَ بِهِ النَّاسَ، او میں تے تاں جھوٹی گل کیتی سی تھوڑی دیر لوکاں نو ہنسا لواں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا پاویں اس نظریے نال بھی جھوٹی گل کیتی سو نا ویل اللہ ویل اللہ، اس بندے واسطے ہلاکت ہے، اس بندے واسطے ہلاکت ہے۔ اللہ کریم سانو ساریاں نو نبی کریم علیہ السلام دی سنتاں نو زندہ کرن دی توفیق نصیب فرمائے اور انہاں تمام کماں تو بچن دی توفیق نصیب فرمائے جنہاں دے اندر نہ رب دی رضا ہے تے نہ رب دے رسول دی رضا ہے۔ اللہ کریم دین اسلام دا فہم نصیب فرمائے اور اس دے مطابق عمل دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ اکثر جھوٹ بولیا جاتا ہے اور جدو آخر سے بھائی جھوٹ نہیں بولی گا تو بندہ جنت میں انتظار کر رہا ہے کہ اللہ ہمیشہ سچ کا حکم ہے، جھوٹ کی اجازت نہیں ہے، جھوٹ کی اجازت ہے وہ شریعت نے اپنے مقام پہ کر دیتے ہیں۔ کوئی بندہ راضی نامہ
وہ ویلی تو سچی اور جو سچی ہے وہ انہوں دور کر دی ہے، نفرت پیدا کر دی، انہیں برا بھلا کیا ہے لیکن انہوں نے جا کے کہنا تیری بڑی تعریف کر گیا سی، وہ تیرے بارے بڑا اچھا معاملہ کر رہا سی، تو وہ بارے کو نفرت کر ہوں گل جھوٹھی ہے لیکن وہ محبت پیدا کر دی۔ تو راضی نامے کے اندر جھوٹ کی اجازت ہے لیکن وہ مقصد ہے کہ انہیں دونوں قریب کیا جائے اور انہیں دی نفرت کو ختم کر کے ان کا راضی نامہ کروایا۔ دوسرا موقع ہے کہ جن دو بیویاں وہی محبت ایک نال ہے لیکن کہتا دونوں نے منو تیرے نال زیادہ محبت ہے، لہذا ایسی شریعت نے اجازت دیتی ہے اور اس واسطے مقصد یہ گل کرنا کہ شریعت نے کچھ موقع دسے نے کہ انہاں موقع ہوتے جھوٹ کی اجازت ہے، ورنہ عام حالات کے اندر نہ کوئی مقصد بندہ جھوٹ بول رہا ہے اور بعض دفعہ بندہ بول سچ رہا ہوتا ہے لیکن اگلا بندہ جھوٹا سمجھ رہا ہوتا ہے۔ مثلا ایک بندے نے برسے تو جانا ہے دولت نگر، دوسرے بندے نے شیر گھاٹ تو جانا ہے دولت نگر، اور فون تو دی گل ہو رہی ہے، وہ کہتا ہے کتنے کہتے جی میں برسوں نکل رہا، جہاں شیر گھروں نکلتا ہے وہ کہتا ہے میں دولتا نگر، حالانکہ کھلوتے ہو شیر گھر، لیکن وہ مقصد دھوکھا دینا نہیں، وہ مقصد ہے کہ یہ دولتا نگر پہنچنے تک میں پہلے پہنچ گیا ہوتا کیونکہ میرا روڈ صاف ہے، میں پہلے پہنچ گیا ہوں۔ اور جہاں بندہ کوڑے کھلوتے ہیں وہ سمجھ جائے بندہ جھوٹ بولتا ہے تو شیر کھڑے ہیں کہتا ہے میں دولتا نگر۔ تو لہذا دوسرے بندے ہوتے اچھا گمان کرنا چاہیے، برا گمان نہیں کرنا چاہیے، اور بولنے والے ہمیشہ سچ کے ہوتے ہی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ سچ جڑا ہے کہ نیکی ہے تو نیکی جنت کے اندر لے جاتی ہے، اور جھوٹ جڑا ہے گناہ ہے اور بندہ گناہ کرنے دوزخ میں چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سانو سب نوں جو سنیا وہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ یا الہ العالمین گنہگاروں سے کرو ٹوٹی پھوٹی آیت قبول فرما، دنیا آخرت کی بھلائی عطا فرما، اپنی رضا والے اعمال کی توفیق عطا فرما، اپنی نافرمانی سے محفوظ فرما، شیطان کے شر سے محفوظ فرما، نفس کے شر سے محفوظ فرما، محبت دنیا سے محفوظ فرما، آخرت کی محبت عطا فرما، اپنا ڈر دے خوف عطا فرما، اپنی رضا والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ماہ رمضان مبارک کے چند دن رہ گئے، چند لمحے رہ گئے، وہ رہ گئے، اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما اور اس نعمت سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما، تمام رمضان مبارک کی برکات کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ راتوں میں سے ستائی آ رہی ہے، مولا کریم اس میں زیادہ سے زیادہ اپنی بارگاہ سے ليلة القدر کو تلاش کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی توفیق عطا فرما، ہر طرح کی نافرمانی سے محفوظ فرما۔ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ خیر قبول بلا